السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ونحن له مسلمون۔ وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت محبت اور احترام کے لائق بزرگوں، بھائیوں اور نوجوانوں، قرآن مجید کا ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں ایسے جو واقعات وقتاً فوقتاً رونما ہوئے، جن میں ہمارے لیے اور رہتی دنیا تک آنے والوں کے لیے بہت ہی اہم سبق ہے، ان واقعات کو قرآن نے محفوظ کر دیا اور ہمیں وہ واقعات سنا دیے۔ قرآن کے ہزاروں لاکھوں بلکہ بے شمار احسانات میں سے یہ ایک بہت بڑا احسان ہے، ورنہ ہماری یادداشت کا تو سب لوگ حال جانتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی زندگی کے واقعات نہیں معلوم ہوتے، باپ دادا پردادا کا تو نام بھی اکثر لوگوں کو یاد نہیں ہوتا۔ ایک واقعہ اللہ نے اپنے کلام کی اس آیت میں ہمیں بتایا ہے جو میں نے ابھی پہلے پڑھی تھی، اور وہ واقعہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت کا۔ ذرا یاد کیجئے، تصور کیجئے کبھی آپ کے گھر میں ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو کہ آپ کے والد کی آخری سانسیں ہوں، یا آپ کی ماں یا اور کوئی خاندان کا بزرگ وہ دم توڑ رہا ہو۔ ایسے موقع پر بچے بچیاں، گھر والے، سب خاندان والے وہ آس پاس کھڑے ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو ہوتے ہیں، اور توفیق ملتی ہے تو کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بالکل بے بسی کی کیفیت ہوتی ہے، اور باپ آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہا ہو۔ وہ وقت تھا حضرت یعقوب کی زندگی کے آخری لمحات کا، جس میں حضرت یعقوب نے اچانک آنکھ کھولی اور اپنے بیٹوں سے کچھ کہا۔
اور وہ کیا کہا؟ نہ مکان، نہ جائیداد، نہ ترکہ، نہ کھیت، نہ باغ، نہ مال، نہ پیسے، کوئی تذکرہ نہیں کسی چیز کا۔ اچانک حضرت یعقوب نے اپنے بچوں سے پوچھا، بچے بھی کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے بچے، حضرت بنیامین جیسے بچے، نبیوں کی اولاد، اور ایک نبی کی اولاد نہیں، حضرت یعقوب کے والد وہ بھی نبی، حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے والد امام الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ، باپ دادا سب نبی، اور ان کی تربیت میں اور ان کی گودوں میں پلنے والے بچوں سے حضرت یعقوب آخری وقت میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ اکبر۔ بچے سمجھ رہے ہیں کہ یہ تکلف کا وقت نہیں ہے، فوراً انہوں نے جواب دیا، نعبد الہک و الہ آبائک، جس اللہ سے، جس معبود سے آپ نے ہمارا تعلق جوڑا ہے، آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا، حضرت اسحاق کا رب، حضرت ابراہیم کا خدا، ہم صرف اسی ایک خدا کی عبادت کریں گے، کبھی کسی اور کو شریک نہیں کریں گے۔ ذرا غور کریں، دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کو اپنی اولاد کے بارے میں اس اطمینان کے ساتھ دنیا سے جانے کا حق تھا کہ ہزار دباؤ پڑ جائے، حکومتیں دشمن بن جائیں اور ایک ایک ایمان والے سے ایمان چھیننے لگیں اور کفر اور شرک زبردستی ٹھونسا جائے، تب بھی میرے بچے اتنے پختہ ہیں کہ یہ کبھی بھی کفر کو قبول نہیں کریں گے، شرک کو قبول نہیں کریں گے، توحید کا دامن نہیں چھوڑیں گے، کوئی سودے بازی قبول نہیں کریں گے، جان دے دیں گے مگر ایمان اور توحید کو نہیں چھوڑیں گے۔ سب سے زیادہ مطمئن ہونے کا حق آپ خود بتاؤ، حضرت یعقوب کو تھا یا مجھے اور آپ کو ہے اپنی اولاد کے بارے میں؟ انہیں بالکل مطمئن ہو کر جانا چاہیے تھا۔ اور کوئی وصیت کر دیتے کہ بھئی آپس میں محبت سے رہنا، پیار محبت سے رہنا، غریبوں کا خیال رکھنا، مگر وہ یہ سب نہیں پوچھ رہے ہیں۔ اور پوچھا ہو تو قرآن نے ہم کو نہیں بتایا، قرآن نے ہم کو بتایا کہ انہوں نے آخری اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب، میرے بندے یعقوب کی موت آ گئی، آنے لگی۔ احتضار عربی زبان میں سکرات اور نزع کی شروعات کو کہتے ہیں، تو وہ لفظ بولا ہے اللہ نے قریب قریب، یعنی اس عالم میں وہ پوچھ رہے ہیں میرے بن جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اور اولاد بھی بے تکلف بتا رہی ہے، ابا جان مطمئن رہیے، آپ نے ہم کو جو توحید سکھا دی ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہم توحید کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میں نے دوسری آیت پڑھی جس میں اللہ نے مجھے اور آپ کو، یعنی سیدنا محمد الرسول اللہ کے ایک ایک امتی کو سے اللہ نے صاف مخاطب کر کے فرمایا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پھر ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، سوچئے یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے صحابہ اور صحابیات سے،
یہ اس بلال سے کہا جا رہا ہے جس کی زندگی اس طرح گزری ہے، ایک بڑا حصہ گردن میں رسی ڈال کر، کمر میں رسی ڈال کر، جس بلال کو مکے کی تپتی زمین پر گھسیٹا جا رہا ہے اور کمر جل رہی ہے، کھال ادھڑ رہی ہے، چربی پگھل رہی ہے، ایسی کہ کچھ مدت کے بعد جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا دور آیا شاید، یا اس سے کچھ پہلے، تو ایک بار اکیلے میں انہوں نے کہا کہ میرے بھائی، میرے آقا بلال، یہ بھی آپ سمجھ لیجئے، بلال غلام تھے خاندانی، کوئی ان کو اپنے پاس بٹھا نہیں سکتا تھا، بڑے خاندان کا آدمی، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حضرت بلال کو جب پکارتے تھے کہتے تھے میرے آقا، میرے سردار بلال۔ یہی کہہ کے انہوں نے کہا کہ سیدنا بلال، آج میں تم سے ایک درخواست کرنے آیا ہوں، امیر المومنین آپ حکم فرمائیے، ایک بار مجھے اپنی کمر دکھا دو۔ انہوں نے چادر اتاری، کہا دیکھ لیجیے۔ عمر جیسے بہادر ترین انسان کی بلال کی کمر دیکھ کر چیخ نکل گئی، پوری کمر جلی ہوئی، کھال ادھڑی ہوئی، صاف نشان کہ گوشت جلا ہے اندر کا۔ حضرت عمر کی چیخ نکلی اور کہا کہ بلال تم نے یہ برداشت کیسے کیا؟ بلال نے کہا کہ عمر، آپ کے علاوہ کوئی اور مجھ سے پوچھتا میں کبھی نہ بتاتا، یہ میرے اور میرے رب کے درمیان کا راز ہے، لیکن آپ کے حکم کو میں ٹال نہیں سکتا، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ ادھر وہ مجھے تکلیف پہنچاتے تھے، گھسیٹتے تھے، لاتیں مارتے تھے، کمر جلتی تھی، اور ادھر میرے دل کے اندر سے زبان کے ذریعے سے جب آتا تھا احد 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 احد، ایک ہے وہ، ایک ہے وہ، ایک ہے وہ، ایک ہے وہ، تو عمر اس اللہ کے نام کی لذت مجھے زیادہ محسوس ہوتی تھی، کمر کی تکلیف کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ اے مسلمانوں، سمجھو کہ ہم کس زمانے میں جی رہے ہیں، ہوش کے ناخن لو، خواب غفلت سے بیدار ہو۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ جو لوگ یہ کہہ دیں دل کی زبان سے کہ ربنا اللہ، میرا پالنے والا، میرا رب، زندگی، موت، عزت، ذلت، سب کچھ دینے والا رب ہے، رب جو چاہے گا وہ ہوگا، اگر رب جو نہیں چاہے گا ساری دنیا کی حکومتیں مل کر کچھ نہیں کر سکتی۔ جو لوگ اس یقین پر جم گئے، ثم استقاموا، یاد رکھیں جمنا اور استقامت امتحان کے بغیر نہیں ہوتا۔ عام حالات میں سب مومن ہیں، سب کہتے ہیں ربنا اللہ، لیکن جب گھیرا جاتا ہے، جب مارا جاتا ہے، جب پیڑ سے باندھ کر پیٹا جاتا ہے، اور جب کہا جاتا ہے کہ فلاں شرکیہ نعرہ لگاؤ نہیں تو ہم مار ڈالیں گے، اس وقت آتا ہے استقامت کا۔ جب حکومتیں، سرکاری محکمے، پورا میڈیا، پورا ماحول اعلان جنگ کر دیتا ہے توحید کے خلاف۔ میرے الفاظ پر غور کرنا،
جب بالکل ماحول ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ نکلتے ہوئے لوگ ڈرنے لگتے ہیں، جب نوجوان کاروبار کے لیے یا اسکول کالج کے لیے نکلتے ہیں تو انہیں تو خبر نہیں ہوتی کہ ان کی ماں ان کی واپسی تک کس طرح ڈرتی، سہمی اور تڑپتی رہتی ہے کہ پتہ نہیں میرا بیٹا واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ یہ جو ماحول ہوتا ہے اس میں استقامت کا امتحان ہوتا ہے۔ عام حالات میں بالکل استقامت کا امتحان نہیں ہوتا۔ اور آ گیا، سچ گیا، میں کھلم کھلا پورے ملک میں گھوم کر کہہ رہا ہوں، امتحان کی بساط بچھ چکی ہے، آزمائشوں کا دور آ چکا ہے، اسی کو دور فتن کہتے ہیں۔ یہ آزمائشوں کا دور ہے، یہ چھٹائی کا دور ہے۔ اس میں ایمان والا الگ کر دیا جائے گا اور صرف زبانی ایمان والے الگ کر دیے جائیں گے، اور اشاروں سے، اللہ کے رسول کے اشاروں سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اس دور کے مسلمانوں کی اکثریت ایمان پر قائم نہیں رہ پائے گی۔ یہ وہ دور آ گیا۔ اس سے زیادہ صاف لفظوں میں آپ مجھے خود بتا دو کہ میں اور کیا کہوں۔ بالکل وہ دور آ چکا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایتیں، مسلم کی خاص طور پر سنن ترمذی کی روایتیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ ایک دور وہ آئے گا کہ جب کہ وہ ظلم کا اور دھوکے اور فریب کا شباب ہوگا، اس وقت مدینے کے باشندوں میں، مدینہ منورہ کے رہنے والوں میں، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے والوں میں، گنبد خضرا کے مدفون صلاۃ و سلام ہو ان پر ہزاروں بار، ان پر درود و سلام پڑھنے والوں میں، جنت البقیع جانے والوں میں 70,000 منافقین اسلام کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ مدینے کا جب یہ حال ہوگا تو مجھے آپ خود فیصلہ کر لو، لکھنؤ اور سنبھل کا کیا حال ہوگا، ہمارے وطنوں کا کیا حال ہوگا۔ یہ عام دور نہیں ہے۔ میں اپنے گھر میں اپنی خاص جگہ پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، 30-35 سال ہو گئے یہ کہتے ہوئے کہ یہ عام زمانہ نہیں ہے۔ بہت زمانے تک لوگ مجھ سے جو یہ بات سنتے تھے وہ پوچھتے تھے کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے عام زمانہ نہیں ہے۔ کسی اور کی زبان سے ہم نہیں سنتے کہ یہ عام زمانہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ میں نہیں بتا سکتا کہ مجھ گنہگار کو خدا کیا کیا دکھا رہا ہے۔ کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، اور میں نہ بتاؤں تو پکڑا جاؤں گا۔ ایک بار پھر یہاں یہ بات کہہ رہا ہوں، شدید امتحانات کا دور آنے والا ہے، اور امتحان کے بغیر کوئی ایمان والا تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اور جس نے استقامت، جس کو توفیق مل گئی، جو مضبوطی سے جمع، جس نے سب کچھ برداشت کر لیا لیکن کفر اور شرک کا کلمہ زبان سے نکالنا برداشت نہیں کیا، ایمان کا سودا کرنا اس نے برداشت نہیں کیا، جانتے ہو کیا کہا ہے اللہ نے اس کے بارے میں؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ اللہ اکبر! فرشتے نبیوں پر اترتے تھے یہ ہم نے سنا تھا، لیکن زید، عمر، بکر، سعید، زین العابدین، فلاں عام مسلمان پر، وہ چاہے کسان ہو، چاہے مزدور ہو، چاہے ان پڑھ ہو، چاہے حافظ اور عالم ہو، چاہے وہ تاجر و کاروباری ہو، اگر وہ جمع اور اس نے کہا کہ میں جان دے دوں گا، ایمان کا سودا نہیں کر سکتا، تو جانتے ہو فرشتے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اس پر اتریں گے، اور کیا کہتے ہیں وہ اتریں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، بالکل مت ڈرنا،
اور بالکل غمگین مت ہونا۔ جن جن لوگوں کو اللہ نے اس وقت محض اپنے کرم سے کچھ ایسا کر رکھا ہے کہ ان کے اندر کوئی خوف نہیں ہے، عام لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ ارے بابا، یہی پل صراط ہے جس سے گزر کر ہمیں دنیا کی فتح نصیب ہونی ہے۔ یاد رکھنا، سجاد زندہ نہیں رہے گا مگر آپ اور آپ کے نوجوان اور آپ کی اولادیں دیکھیں گی، ایک وقت آئے گا کہ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک کلمہ لا الہ الا اللہ کا غلبہ ہوگا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے گھبرانا مت، ڈرنا مت، ہم دنیا میں تمہارے سرپرست ہیں، ہم دنیا میں تمہارے محافظ ہیں، ہم تمہارے دنیا میں دوست ہیں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہماری تمہاری دوستی پکی، ہمارا تمہارا ساتھ۔ اللہ اکبر! یقین ختم ہو گیا، کمزور پڑ گیا آخرت پر۔ ایمان پر مروں گا تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور جنت میں جاؤں گا، اور ایمان کا سودا کر لوں گا تو نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ بالکل صاف عرض ہے، ایمان والوں اور والیوں کے امتحان کا وقت آ گیا۔ بیداری کاش کہ اتنی نظر آ جاتی جتنی کی ضرورت ہے۔ غفلت کی علامتیں بتاؤں، آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو ابھی بھی کالجوں میں بھیج رہے ہیں، کسی تربیت کے بغیر بھیج رہے ہیں، کسی آگاہی کے بغیر بھیج رہے ہیں۔ آج کل کے اکثر کالج جو ہیں یہ ایمان کی قتل گاہیں ہیں۔ یہ بتانا میرے ذمے ہے اور آپ کا اس پر یقین کرنا آپ کے ذمے ہے کہ آپ کی بچیوں کی عزتوں کو لوٹنا طے ہو چکا ہے، آپ کی بچیوں کو مرتد بنانا طے ہو چکا ہے، آپ کی بچیوں کو جادو ان کے اوپر کرا کر وہ ان کو مرتد بنانا طے ہو چکا ہے۔ بہت کچھ ہو رہا ہے، کچھ خبر نہیں ہمارے والدین کو۔ وہ بہت بے تکلف بچیوں کو کالج بھیج رہے ہیں، بہت بے تکلف بچیوں کو موبائل دے رہے ہیں، انہیں کچھ خبر نہیں کہ موبائل کا استعمال کیسے ہو رہا ہے، انہیں کچھ خبر نہیں کہ لیپ ٹاپ کا استعمال کیا ہو رہا ہے۔ ماں باپ کو یہ فرصت ہی نہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ 2-4 منٹ بیٹھیں۔ میرے پیارے بچوں، میرے جگر کے ٹکڑوں، میں دن رات محنت کر کے تمہارے لیے انتظام کرتا ہوں۔ تمہیں بخار آتا ہے تو تمہارے بدن کو تکلیف ہوتی ہے، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ تمہارے لیے میں کماتا ہوں، تمہارے لیے میں بخار کی حالت میں دکان کھولتا ہوں۔ بچوں پیارے بچوں، ایمان اور تقوی والی زندگی اختیار کرنا۔ نہ کوئی ماں نصیحت کرتی ہے بچی کو، نہ کوئی باپ۔ گھر کے اندر آپس میں ماں باپ بچوں سے دوستانہ انداز سے باتیں کریں اور یہ سمجھائیں کہ باہر کا موسم ٹھیک نہیں ہے، آندھیاں چل رہی ہیں، میری پیاری بیٹی سازشیں ہو رہی ہیں۔ کسی کو پتہ ہی نہیں، نہ کسی نوجوان لڑکے کو پتہ ہے نہ نوجوان لڑکیوں کو پتہ ہے، بالکل بے تکلف۔ امریکہ، یورپ میں آپ حیرت کریں گے، اکثر ایمان والوں نے اپنے بچوں اور بچیوں کو اسکول کالج بھیجنا بند کر دیا، بالکل بند کر دیا۔ ہوم اسکولنگ، آن لائن ایجوکیشن، اس کا وہاں پر رواج بہت بڑھ گیا ہے، اور وہ گھر میں رکھ کر پوری تعلیم کراتے ہیں، یونیورسٹی تک پڑھاتے ہیں، پی ایچ ڈی کراتے ہیں،
یہ پڑھو وہ پڑھو، گھر پر پڑھو گے، کوئی کالج نہیں جائے گا۔ کیا وہاں کے ایمان والے اب ہم سے آگے بڑھ گئے؟ میں تو کہتا ہوں یقیناً وہ آگے بڑھ گئے، مجھے اس میں کہنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ایک لڑکا عامر تھا، ایک نوجوان امریکہ میں، اس کے کالج نے تیراکی کا پروگرام طے کیا کہ سوئمنگ کرنی ہے بچوں کو تاکہ ان کی فزیکل ایکسرسائز ہو، ورزش ہو۔ تو وہ تیار ہو گیا، اس نے نام لکھا دیا کہ ہم لوگ سب کریں۔ اب جب وہاں پہنچا تو سوئمنگ پول کے پاس لڑکے اور لڑکیاں سب ایک ساتھ، اور یہ کہا وہ سب ہر لڑکے کے ساتھ ایک لڑکی تیرے گی۔ مصری لڑکا تھا وہ عامر، اس نے کہا کہ نہیں، میں بالکل نہیں تیر سکتا، نہ، میں اکیلے تیراکی سیکھوں گا اور تیروں گا، سوئمنگ کروں گا، لیکن کسی لڑکے یا لڑکی کے ساتھ نہیں کروں گا۔ کالج کی طرف سے اس کو کہا گیا کہ تم جانتے ہو اس کا کیا انجام ہوگا؟ اس نے کہا بتا دیجئے سر کیا انجام ہوگا؟ ان کا کالج سے نکال دیے جائیں گے، آپ کالج سے نکال دیے جاؤ گے۔ ان کا میں آج سے ہی کالج کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہوں، خدا حافظ۔ اس عامر لڑکے کے اس فیصلے کو دیکھ کر ایک امریکن لڑکی جو بالکل سوئمنگ کے ننگے لباس میں پہن کر جانے کے لیے تیار ہو چکی تھی، عامر کی کلاس فیلو تھی، اور عامر جہاں سے بس پر سوار ہو کر اپنے کالج جاتا تھا اسی جگہ پر اس لڑکی کا بھی مکان تھا، وہ بھی اسی بس سے سوار ہوتی تھی، روز جانے اور آنے میں ساتھ ہوتا تھا۔ یہ عامر لڑکا میرے استاد کا بیٹا تھا، میرے بہت محسن استاد ڈاکٹر احمد ابراہیم موہنا، یہ ان کا بیٹا تھا جو مجھے اپنا بیٹا مانتے تھے۔ عامر کی اس انکار کو دیکھ کر ایک امریکن لڑکی قریب میں آئی کہ واٹ از دا میٹر، ویئر آر یو گوئنگ، تم کہاں جا رہے ہو، کیا ہوا کیا؟ اس نے کہا کہ میں لڑکیوں کے ساتھ نہیں تیر سکتا۔ تو وہ لڑکی نے آ کر سوئمنگ کے جو ذمہ دار ٹیچر تھے ان سے کہا کہ سر پورے کالج میں اس سے زیادہ اچھا اور شریف لڑکا نہیں ہے، روز میرے ساتھ بس میں آتا ہے، وہی اسی بس سے میں آتی ہوں، یہ بیٹھتے ہی بس میں بیٹھتے ہی قرآن نکالتا ہے، پڑھنا شروع کر دیتا ہے، کسی کی طرف نہیں دیکھتا۔ 2 سال ہو گئے، ایک دفعہ بھی اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ تو یہ جو کہہ رہا ہے لڑکیوں کے ساتھ نہیں تیروں گا، تو اس کا کیریکٹر ایسا ہی ہے۔ تو اس کے ٹیچر نے دھمکایا کہ تم اس طرح کی بات کر کے اپنے فیوچر کو برباد مت کرو۔ اس نے کہا اچھا سر ٹھیک ہے، میں بھی جاتی ہوں، میں بھی سوئمنگ نہیں کروں گی۔ آپ کیریکٹر تو بناؤ، آپ کردار تو بناؤ، آپ ایمان کو مضبوط تو کرو، آپ اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت تو کرو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ تعالیٰ نے عجیب بات کہی ہے، اللہ نے انداز عجیب اختیار کیا۔ یہ نہیں کہا کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ گھر میں تعلیم کے حلقے قائم کرو، اللہ نے یہ بالکل نہیں کہا۔ اللہ نے الفاظ بولے ہیں، اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، جہنم سے بچاؤ۔ معاملہ بہت سیریس ہے، یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے، یہ توحید اور شرک کا مسئلہ ہے، یہ جنت اور جہنم کا مسئلہ ہے۔ اس کو آپ بہت سیریس لے لیجئے۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ بالکل صاف ہے کہ شیطان کی طرف سے ایک چیلنج ہے کہ تم کو یا تمہارے بچوں کو ہم ایمان والا نہیں رہنے دیں گے۔ کبھی آپ نے سنا تھا سیدنا محمد رسول اللہ کے بارے میں اتنی گندے نعرے، ایسے الفاظ؟ کبھی آپ نے سنا تھا کعبے کے بارے میں کہ یہ سب بھی ہوگا ہمارے اس ملک میں جس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دیں؟ لیکن یہ شکوے شکایت کے لیے میں نہیں بیٹھا ہوں، میں تو یہ بتانے کے لیے بیٹھا ہوں کہ یہ وقت ہے ایمان کے امتحان کا، اور یہ بھی یاد رکھیے یہ سب کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔
اور اللہ جب امتحان لینے کا وقت آتا ہے تو شریفوں کو اوپر نہیں لاتا، دوسرے قسم کے لوگوں کو اوپر لاتا ہے۔ سمجھیے راز کو، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ حکومتوں کے مالک تو آپ ہیں، جس کو آپ چاہتے ہیں وہ حکومت کرتا ہے، جس کو آپ چاہتے ہیں وہ حکومت پر وہ آتا ہے۔ یہ تو اس کے اسباب بنتے ہیں، اصل تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ نہ کرتا، فیصلہ کرتا کہ نہیں اچھے لوگ آئیں گے، شریف لوگ آئیں گے، ملک کو ایک اتحاد کی ٹھنڈی ہواؤں میں چلانے والے لوگ آئیں گے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کریں گے، تو اللہ اگر یہ فیصلہ کرتا تو ظالم لوگ آ سکتے تھے؟ بتاؤ مجھے، جواب دو، آ سکتے تھے ظالم لوگ؟ اللہ کچھ چاہتا اور دنیا میں کچھ اور ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کی طاقت کمزور ہو گئی؟ کیا اللہ کی وہ طاقت نہیں باقی رہی جو قوم عاد کے زمانے میں تھی، قوم سمود کے زمانے میں تھی، قوم مدین کے زمانے میں تھی، حضرت ابراہیم کے زمانے میں تھی، کہ آگ میں ڈال دیے گئے؟ اور عجیب بات ہے، آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور ٹھنڈی کرنے کے لیے یہ عجیب واقعہ ہے کہ اللہ نے آگ سے ڈائریکٹ کہا، فرشتوں سے نہیں کہا کہ آگ کو ٹھنڈا کر دو، یا نار کونی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ سے کہا کہ آگ، اے آگ ابراہیم پر تو ٹھنڈی بن جا، چین آئے تیرے اندر آ کر۔ واہ بھائی واہ، اللہ کی وہی قدرت آج بھی ہے، واللہ العظیم، اللہ کی قدرت جو بدر میں میدان میں تھی وہ آج ہے، جو احد اور غزوہ خندق میں تھی وہ آج ہے۔ اللہ نہیں بدلا، ہم بدل گئے، ہم بہت زیادہ بدل گئے۔ کرتا، ٹوپی، داڑھی سب کچھ موجود ہے، 5 وقت کی شاید نمازیں بھی موجود ہیں، مگر اللہ کی ذات پر یقین اور اسلام کی حقانیت پر یقین اور کفر اور شرک کے مقابلے کا جذبہ، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنے کا اندر معیار، یہ بڑھانے کی ضرورت ہے، یہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ایک دفعہ تو صحابہ کرام کو جھنجھوڑ دیا، تم ان سے ڈر رہے ہو؟ صحابہ اور ڈر غیر اللہ کا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی سخت بات اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے تھے تو اللہ کا عجیب کرم ہے، وہ اللہ جانتے تھے میرے رسول کے صحابہ برا نہیں مانیں گے، کہنا تو مجھے بعد والے مسلمانوں سے ہے، لیکن میں صحابہ سے کہوں گا انہیں برا نہیں لگے گا، اور بعد والے شاید سبق لے لے، بعد والوں سے اتنی سخت زبان میں بات کروں گا تو وہ تو اللہ کو بھی برا بھلا کہنے لگے۔ تو یہ قربانی بھی صحابہ نے دی ہے، اللہ آپ کو جو کہنا ہو آخری امتی سے، اللہ ہماری گردنیں حاضر ہیں، ہم سے کہہ دیجئے، آپ کا کلام تو محفوظ رہے گا، پہنچ جائے گا بعد والوں تک، ہم سے کہہ دیجئے۔ سبحان اللہ۔ اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو آگ سے بچاؤ میرے دوستو، ان کے ساتھ بیٹھو۔ مردوں کو تو عادت ہی نہیں کہ بچوں کے ساتھ کچھ اس طرح کی باتیں کریں، ڈانٹ ڈپٹ کر دینا، نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، اس یہ تربیت نہیں ہے، اس سے تو بچہ اکثر دور ہو جاتا ہے۔ اس کو سمجھائیے پیار سے، کسی سے مدد لیجئے کہ میں کون سے واقعات سناؤں۔ عبد القادر جیلانی سیدنا و سید الاولیاء، سرتاج اولیاء، سیدنا عبد القادر جیلانی کو اس ولایت کبریٰ کے مقام تک پہنچانے والی ان کی ماں تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اس مقام تک پہنچانے والی کہ کیا کہوں میں ان کے بارے میں، ان کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے تھے،
ان کے قریب بیٹھ کر لوگ کلمہ پڑھتے تھے، کھینچ کر چلے آتے تھے۔ وہ تمام غیر مسلم ہر مسلسل سفر کرتے تھے، گاؤں میں ایک جگہ پر جا کر کسی کی اجازت سے کسی زمین پر خیمے لگواتے تھے، وہیں ٹھہرتے تھے اور دیگیں چڑھوا دیتے تھے اور پورے گاؤں کو کھانے کی دعوت دلواتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان بہت کم، اکا دکا، 99% لوگ غیر مسلم، کوئی بھنگی، کوئی چمار، کوئی کسان، کوئی مزدور، کوئی کیا، کوئی بنیا، کوئی، سب کو بلانا، ایک دسترخوان پر بیٹھتے تھے۔ حضرت کو کسی نے خبر دی کہ حضرت سب آ گئے، ایک بندہ نہیں آ رہا۔ کون ہے وہ گھروں سے گندگی اپنے سر پر ٹوکرا رکھ کر پھینکنے جا رہا تھا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم اس تک پہنچے تو ہم نے کہا کہ تم کو پتہ ہے بڑے حضرت آئے ہوئے ہیں اور کھانے کی دعوت کی ہے، کہاں ہے گاؤں کے تمام لوگوں کو بلا لینا، بھائی آپ چلیے۔ تو وہ کہنے لگا آپ دیکھ رہے ہو میں اتنا گندا آدمی، اتنا نچلا آدمی، میں بھنگی ہوں، گھر کی گندگی لے کے جا رہا ہوں، میں کہاں یہ قابل۔ بیچارے خادم نے آ کر کہا حضرت وہ کہہ رہا ہے میں گندا آدمی ہوں، میرا تو پیشہ ہی گندا ہے، میں وہاں کہاں ہوں گا اتنے بڑے لوگوں کے پاس۔ حضرت خواجہ نے کہلایا جاؤ اور اس سے کہو کہ تم اپنے کام سے فارغ ہو جاؤ، تو چاہے پورا نہا نہ پاؤ، ٹانگیں دھو لینا، کونی تک ہاتھ دھو لینا اور آؤ۔ اور حضرت نے دسترخوان پر بیٹھے رہے، اس کا انتظار کیا، مجمع سے کہا آپ کھانا شروع کرو، اور وہ آیا اور حضرت نے کہا کہ ادھر آؤ، ادھر لاؤ میرے پاس، یہاں لاؤ میرے پاس، یہاں لاؤ۔ اب وہ کانپ رہا ہے، وہ بالکل کانپ رہا ہے، وہ کبھی کسی برہمن پنڈت کے گلی میں نہیں جا سکتا تھا، اور دنیا بھر کے سب سے بڑے بزرگ میرے پاس آؤ۔ اور جب وہ میرے ان کے پاس آ کے بیٹھا تو ہاتھ لقمہ لیا اور اس کے منہ میں اپنے ہاتھ سے رکھا۔ میں سوار ناصری کے حوالے سے کہتا ہوں کہ لقمہ اس کے پیٹ میں شاید بعد میں پہنچا، ایمان کا نور اس کے سینے میں پہلے پہنچا۔ اور روتے ہوئے اس نے کہا بس حضرت جی مجھے سکھا دیجئے اور مجھے اپنا نوکر رکھ لیجئے۔ یہ تھے ہمارے اللہ والے لوگ۔ کہاں چلا گیا وہ دور؟ کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ اپنے بچوں کو بتایا آپ نے کبھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا قصہ؟ کبھی آپ نے سنایا سیدنا عبد القادر جیلانی کا قصہ؟ سیدنا عبد القادر جیلانی کے خلفاء میں وہ ڈاکو بھی شامل تھے جنہوں نے سیدنا عبد القادر جیلانی کے قافلے کو لوٹنا چاہا تھا اور سب کو لوٹ لیا۔ عبد القادر جیلانی بچے تھے بالکل، شاید 8 10 12 سال کے، اور ان کو کہا کیا ہے تیرے سامان میں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ بغل میں میری اماں نے کچھ پیسے رکھے تھے، دیکھ لیجئے کتنے ہیں۔ اب وہ ڈاکو کہنے لگے کہ تو نے جھوٹ کو نہیں بولا، تو نے یہ کیوں نہیں کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ اس نے کہا میری ماں نے مجھے علم سیکھنے کے لیے بھیجا ہے ایک بڑے بزرگ کے پاس، اور یہ کہا تھا بیٹا بس ایک نصیحت کرتی ہوں، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ تو مجھے یاد تھا، میں نے سچ سچ بتا دیا۔ بس ان ڈاکوؤں کو اسی وقت احساس ہوا ایک یہ بچہ ہے، ایک ہم ظالم جلاد بے رحم ڈاکو لوگ ہیں۔ بس بیٹا اچھا، سب کا مال واپس کیا اور کہا بیٹا جس کی بزرگ کے پاس جا رہے ہو ہم کو بھی لے چلو۔ وہاں پہنچے تو ان بزرگ سے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان بزرگ نے کہا کہ بھئی میں تو تم لوگ تو بہت بڑے قیمتی لوگ ہو، بہادر، تم حضرت انہی سے کے پاس جاؤ، انہی کے پاس جاؤ۔ یہ بچہ جو تھا یہ بچہ واپس ہوا، اور اس کے بعد جب یہ ساتھ میں لے کے گیا بچہ تو یہ سارے ڈاکوؤں نے توبہ کی، اور آپ حیرت کریں گے کہ انہی ڈاکوؤں میں سے 7 لوگوں کو تربیت دے کر حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی نے اجازت اور خلافت عطا فرمائی، اور ان کے ذریعے سے لاکھوں کو ہدایت ملی۔ ایک ماں نے اپنے بچے کو جھوٹ سے منع کیا، اس سے انقلاب آ گیا۔ ڈاکو
غریبوں کی مدد کرنے والے بن گئے۔ کہاں ہیں وہ مائیں، کہاں ہیں وہ باپ؟ تربیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے ہمارے گھروں میں۔ اور میں صاف کہتا ہوں، یہ کالج، یہ قتل گاہیں ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے بلا وجہ نہیں کہا تھا کہ یوں بچوں کے قتل سے فرعون بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی، اسے بچوں کو قتل نہ کرنا پڑتا، وہ یہی سوچتا کالج بھیج دو، یہ خود ہی مر جائیں گے، ان کا ایمان مرے گا، ان کا ضمیر مرے گا۔ میں تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، میں تعلیمی ادارے چلا رہا ہوں، میں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم تک ہر مسلمان کو پہنچتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن میں وہ تعلیم کو تعلیم نہیں سمجھتا جو آج دی جا رہی ہے، وہ قتل گاہیں ہیں۔ کم سے کم اتنا تو کیجیے، اگر آپ اور کچھ ہمت نہیں کر سکتے تو اپنے بچوں اور بچیوں کو بتائیے کہ کالج جا رہے ہو تو ایسے جانا کہ جیسے تم کورونا وائرس کے خندق میں جا رہے ہو۔ کمال ہے، ایک ذرا سا کیڑا گھسا تو پتہ چلا ارے دستانے پہنو، ماسک لگاؤ، سینیٹائزر استعمال کرو، فاصلہ رکھو، یہ کرو، کسی سے ہاتھ نہ ملاؤ، اتنی احتیاطیں، اور ایمان کو بچانے کے لیے کوئی احتیاط نہیں، کوئی فاصلہ نہیں، کچھ ہے ہی نہیں ایمان کو بچانے کا۔ حالانکہ دنیا بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں یہ ماسک بالکل بیکار ہے، اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے، لیکن میں اس جھگڑے میں نہیں پڑتا۔ میں تو یہاں ایک مثال یہ دینا چاہتا ہوں کہ احتیاط کی جاتی ہے بیماریوں سے، تو احتیاط کفر سے نہیں کرنی ہے، شرک سے نہیں کرنی ہے، جہنم میں جانے والے راستے سے نہیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہر ایک کو، اپنے بچوں، اپنی گھر کی خواتین مستورات، اپنی بچیوں کو اچھی تربیت دینے کی توفیق دیجیے۔ اور آپ کو سلیقہ نہیں ہے تو آپ علماء سے پوچھیے کیسے تربیت کرتے ہیں۔ اب وقت ختم ہو گیا، ورنہ میں اپنی والدہ کا کچھ حال بتاتا، آئے کاش کہ میں اب تک لکھ نہیں سکا ان کے اوپر۔ ان جیسی تربیت کرنے والی خواتین، کیا بتاؤں وہ کیسی تربیت کرتی تھی، کیا بتاؤں وہ کیا سکھاتی تھی، اشاروں میں، دو لفظوں میں، کیا انداز تھا ان کا تربیت کا، وہ اسی سنبل کی تھیں۔ اور ان کا گھرانہ کوئی علماء کا گھرانہ نہیں تھا، وہ بہت بڑی عالمہ حافظ قرآن بھی نہیں تھیں، سیدھی سادی گھریلو خاتون تھیں، اردو پڑھنے والی تھیں، مگر میں تو یقین رکھتا ہوں بڑی بڑی ولیات میں ان کا انشاءاللہ حشر ہوگا۔ اللہ اکبر! نگرانی اور تربیت کا کیا حال تھا، کس طرح وہ نازک باتیں بتاتی تھیں۔ اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور ہر عورت کو ایسی ماں بنا دے، اور ہر باپ کو ویسا ہی باپ بنا دے جیسا اللہ نے مجھ گنہگار کو عطا کیا۔ ذمہ داری قبول کیجیے، بچوں کو سنبھالیے، نوجوانوں کو سنبھالیے۔ یہ نوجوان ہیرے ہیں، یہ نوجوان مستقبل کے لیڈر ہیں، یہ نوجوان انجینئر، ڈاکٹر، وکیل، تاجر سب بنے، خدا کرے، لیکن ایمان کے ساتھ، عشق رسول کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ۔ نوجوانوں، تم امت کا مستقبل ہو، ساری امیدیں تم سے وابستہ ہیں، اسی لیے دشمن کی نگاہیں تم پر زیادہ ہیں، تمہیں کو بگاڑنا چاہتا ہے، وہ موبائل کے ذریعے، گندی تصویروں کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، چیٹنگ کے ذریعے لڑکیوں کو تمہارے پیچھے لگاتا ہے۔ مجھے معلوم ہے تفصیلات، لیکن اب وقت نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ دعا کر لیں بھائی، ابھی دعا کر لیں، نماز کے بعد مجھے فوراً نکلنا ہوگا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت،
نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الخيرات من جميع في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللہ، اے میرے مہربان اللہ، اے ستار اللہ، اے غفار اللہ، اے کریم اللہ، اے صبور اللہ، اے شکور اللہ، اے ودود اللہ، اے مقلب القلوب اللہ، آپ کے پاک ناموں کے واسطے سے جمعے کے مبارک دن میں آپ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کے خطا کار بندے، سیاہ کار بندے اللہ ہاتھ جوڑ کر اور آپ کی رحمت کے قدموں کو پکڑ کر معافی مانگنے آئے ہیں. آج معاف کر دیجئے، آج معاف کر دیجئے، آج معاف کر دیجئے. اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے. آج سن لیجئے اللہ، آج سن لیجئے، آج مان جائیے. ہم اعتراف کرتے ہیں سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک اللہ ہم گناہوں میں لت پت ہیں. کیا حشر ہوگا ہمارا اللہ، کیا حشر ہوگا ہمارا. کیا موت کے وقت ہم وہ کہہ پائیں گے جو حضرت یعقوب کی اولاد نے کہا تھا؟ کیا ہم اپنے بچوں سے وہ پوچھ پائیں گے جو حضرت یعقوب نے اپنے بچوں سے پوچھا تھا؟ اللہ، ہم کو تو دنیا چھوڑنے کا غم ہو رہا ہوگا، اور اللہ ہم تو اس وقت سوچ رہے ہوں گے اور بچ جاتے تو اچھا تھا. اے رب کریم، اللہ ہمارے ایمان کو حقیقی بنا دیجئے، اللہ ایمان کو حقیقی بنا دیجئے. اللہ کاغذ کے شیر سے تو کوئی چوہا بھی نہیں ڈرتا، اللہ ہم تو کاغذ کے ایمان والے ہیں. دنیا بھر سے ہم ڈر رہے ہیں، ہم سے کوئی نہیں ڈر رہا. اے رب کریم، اللہ اپنے محبوب کا واسطہ دیتے ہیں. اللہ ان کے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھروں کا واسطہ، ان کے گھر کے ٹھنڈے چولہے کا واسطہ، ہم انہیں کیا منہ دکھائیں گے اللہ؟ اللہ ہم انہیں کیا منہ دکھائیں گے؟ اے اللہ، اللہ آپ نے اپنے محبوب کے ذریعے پہلے سے آگاہ کروا دیا کہ قیامت کے دن بہت سے امتی آپ کی طرف لپکیں گے اور آپ ان کا انتظار کر رہے ہوں گے، اور فرشتے ان امتیوں کو مار کے بھگا دیں گے، اور حضور کہیں گے ارے ارے یہ میرے امتی ہیں، ان کو میرے پاس آنے دو. فرشتے کہیں گے اے اللہ کے رسول، آپ نہیں جانتے انہوں نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں. اللہ، اے اللہ شرک و کفر سے بچا، اللہ استقامت نصیب فرما. اللہ ذرا سا کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم شرکیہ عاملوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، ہم سفلی قسم کی جادوگر کو جادو کو توڑنے کے لیے کافروں مشرکوں کے پاس چلے جاتے ہیں. اے اللہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم بخار تو ہو سکتا ہے ہمارا ختم ہو جائے اس شرکیہ جادو سے، مگر جنت سے تو محروم ہو گئے، جہنمیوں میں نام لکھ دیا جائے گا. اے پیارے اللہ، میرے نوجوانوں کو عقل دے، میرے نوجوانوں کو سمجھ دے، میری نوجوان بیٹیوں کو. اللہ آپ کے محبوب کی امتی بچیاں ہیں، اللہ ان کو حیا اور حجاب عطا فرما، اللہ ان کو قوت ایمانی عطا فرما، اللہ ان کو جوش ایمانی عطا فرما، اللہ ان کو اسلام کی سمجھ عطا فرما، اللہ ان کی عزتوں کو محفوظ رکھ. اللہ چاروں طرف بھیڑیے گھوم رہے ہیں، اللہ چاروں طرف اژدہے، اجگر اور زہریلے سانپ ہیں جو ڈس لینا چاہتے ہیں. ایک ایک بچی کی حفاظت فرما، ایک ایک بچی کی حفاظت فرما. اے اللہ ایک ایک بچی کی حفاظت فرما.
ایک ایک نوجوان لڑکے کی حفاظت فرما، ہر ایک کے اندر مضبوط ایمان عطا فرما، غیرت ابراہیمی عطا فرما اللہ، غیرت ابراہیمی عطا فرما اللہ، جوش خالد ابن ولید عطا فرما، صبر بلال عطا فرما، بلال کی استقامت عطا فرما اللہ، آپ کے گھر کا واسطہ اللہ، کعبۃ اللہ کا واسطہ، حجر اسود اور مقام ابراہیم کا واسطہ اللہ، مطاف کا واسطہ، صفا اور مروہ کا واسطہ اللہ، گنبد خضرا کا واسطہ اللہ، جنت البقیع کا واسطہ اللہ، بی بی فاطمہ کا واسطہ اللہ، خلفائے راشدین کا واسطہ، امت کے اولیاء اللہ کا واسطہ، امت کے علماء ربانیین کا واسطہ اے اللہ اس شہر کو محفوظ فرما، جان مال عزت آبرو ایمان ہر چیز کو محفوظ فرما اے اللہ، یہ کبھی بہادروں کا شہر کہا جاتا تھا اللہ، وہ شجاعت ایمانی نصیب فرما، وہ حمیت ایمانی نصیب فرما اے اللہ، ہر ایک کو داعی بنا، ہر ایک کو نمازی بنا اللہ، ہر ایک کو متقی بنا اللہ، ہر ایک کو توکل کی حقیقت نصیب فرما اللہ، خصوصاً اللہ اس مسجد کو آباد کرنے والے، اس کو رشد و ہدایت کا مرکز بنا دینے والا میرا عزیز بھائی، خاندان کا ہیرا مولانا عبد المومن اللہ، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، انبیاء کی رفاقت نصیب فرما، ان کی اولادوں کو اے رب کریم اے اللہ کامل درجے کا ایمان تقوی علم و عمل نصیب فرما اللہ، ان کی غمزدہ اولاد، ان کی غمزدہ اہلیہ اور سارے خاندان کو اپنے آبا و اجداد کے راستے پر اللہ استقامت نصیب فرما، ہمیں کسی کا محتاج نہ بننے دینا، ہمیں کسی کا محتاج نہ بننے دینا اے اللہ ہمیں اس قابل بنائے رکھنا کہ ہم آپ کے بندوں کی چھپ چھپ کر خدمت کیا کریں اے اللہ، کوئی تو ہوگا اتنے بڑے مجمع میں اللہ جو آپ کو پسند ہوگا، جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی، ایسے نوجوان بھی ہوں گے اے اللہ جو نوجوانی کا پورا دور اپنے پر قابو پا کر، اپنی خواہشات نفس پر قابو پا کر پاک دامنی کے ساتھ گزار رہے ہوں گے اے اللہ، ایسے بوڑھے بھی ہوں گے جو بڑھاپے اور معذوری کے باوجود تہجد میں روتے ہوں گے اے اللہ، ان میں کوئی عاشق رسول بھی ہوگا، اہل بیت کا دیوانہ بھی ہوگا اے اللہ، جماعتوں میں نکلنے والے بھی ہوں گے، گشت کرنے والے بھی ہوں گے، مدرسوں میں پڑھانے والے اور پڑھنے والے بھی ہوں گے اے اللہ، یہ کیسے مان لیں کہ جمعے کے دن جب کہ کوئی فقیر خالی ہاتھ نہیں جاتا، فقیر اپنے بچوں سے کہہ کر آتا ہے بچوں آج جمعے کا دن ہے، جا رہا ہوں میں تم کو کچھ لے کر آؤں گا، میں جانتا ہوں بچوں تم کل سے بھوکے ہو لیکن آج جمعہ ہے، آج تمہارے لیے کھانا لاؤں گا اللہ، ہم بھی تو جمعے کے بھکاری ہیں، ہم بھی تو جمعے کے فقیر ہیں، اپنے دامن کو پھیلاتے ہیں اللہ، اپنے دامن کو پھیلاتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، جب تک زندہ رکھیے گا ایمان کے ساتھ رکھیے گا، اعمال صالحہ کی توفیق کے ساتھ رکھیے گا، بڑوں کے ادب کے ساتھ رکھیے گا اللہ، اور صحت اور عافیت کے ساتھ رکھیے گا، اور جب حاضری کا وقت آئے اللہ تو ہمارے دل دماغ کو بس اپنی طرف متوجہ کر لیجیے گا، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے گا، آخری وقت بہت سخت وقت ہوتا ہے اے اللہ، آخری وقت کو آسان کر دیجیے گا، سکرات موت کو آسان کر دیجیے گا اے اللہ، اس وقت بس آپ کی طرف توجہ ہو اور کلمہ زبان پر جاری ہو، کچھ اور خیال نہ آئے کہ بیوی چھوٹ رہی ہے اور بچے چھوٹ رہے ہیں اے اللہ اس وقت ان خیالات سے ہمارے دل و دماغ کو محفوظ رکھ کر بس اپنی طرف لگائے رکھیے گا اے اللہ، آپ کا کرم ہوگا، آپ کا احسان ہوگا، ہم جہنم سے بچ جائیں گے، ہم آپ کی پکڑ سے بچ جائیں گے، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا کام بن جائے گا اے رب کریم، ہماری تمام جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے اور جو بعد میں
اس گفتگو کو سنے گا اور ان دعاؤں پر آمین کہے گا، سب کی اور سب کے گھروں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی ضروریات کو پورا فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، جن کے اوپر قرضوں کا بوجھ ہے اے اللہ غیب سے ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام کروا۔ اللہ سب کے کاروبار چلوا دیجئے، سب کی اولادوں کو سعادت مند بنا دیجئے۔ اور ایک آخری گزارش یہ ہے کہ اللہ ہم سب کی طرف سے ہو اللہ ایک ایک کا نام لے کر رحمت دو عالم سید الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، ان پر اور ان کے صحابہ اور صحابیات پر، ان پر اور ان کی ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام اولیاء اللہ، علماء ربانیین، مجددین و مصلحین پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے محترم تائزاد بھائی زبیر بھائی کل بہت بیمار ہو کر مراد آباد کے اسپتال میں داخل ہیں، اللہ ان کو مکمل شفا نصیب فرما، مکمل صحت نصیب فرما۔ پوری زندگی بڑی تکلیفوں میں آزمائشوں میں گزاری ہے، اے اللہ بڑھاپے میں راحت کے دن گزارنا مقدر فرما۔ ان کی اہلیہ ہماری نہایت محبوب پھوپھیزاد بہن، اے اللہ ان کو بھی ہمت صحت اور عافیت نصیب فرما۔ اللہ خصوصاً یہ جو خاندان ہے جو علماء کی طرف منسوب ہے، اس کے ایک ایک بچے بچی، ایک ایک جوان بوڑھے مرد اور عورت، اس سب کو صراط مستقیم پر استقامت نصیب فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔